نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اس پہلو پہ گفتگو کروں گا جو آپ اندرون خانہ اور اپنے ذاتی کام انجام دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی کو اس پہ ڈھالیں تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ آپ کی زندگی کے بہت سارے گوشے اور پہلو ہیں، انہی میں سے ایک وہ ہے کہ آپ اپنے کام خود انجام دیتے تھے یا دوسروں سے اپنے کام کراتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ گھر کے کام خود کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتے تھے، اسی طرح آٹا گوندھ دیتے تھے، چپل یا جوتے ٹوٹ جائے تو خود اس کی مرمت کرتے، اس کو گانٹھ لیتے یا گھر کی دیوار کی مرمت کرتے، یعنی جو بھی گھریلو کام ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو انجام دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کا اندازہ کیجئے اور صحابہ کے عشق کا کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو صحابہ اس پانی کو لے کر آپ کے وضو کیے ہوئے پانی سے کو اپنے جسم پر چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ اگر آپ ذرہ اشارہ کر دیتے تو ہر کام آپ کے انجام دینے کے لیے آپ کے ازواج مطہرات اور صحابہ کرام ہمیشہ تیار رہتے تھے اور کرتے تھے، اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتے تھے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے تلواریں اٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ ہے، کبھی چھوٹے تھے، ان کو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کو گھیر لیا ہے، تو وہ گھر سے تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے سنا کہ آپ کو کسی نے گھیر لیا ہے تو آپ کو بچانے کے لیے میں نے نکلا۔ یعنی چھوٹے بچے سے لے کر بڑوں تک ہر ایک کے دل میں آپ کا احترام اتنا تھا کہ ہر کام انجام دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے یا دیگر صحابہ سے کسی کام لینے کو پسند نہیں فرمایا۔ آج کل کے ہمارے نوجوان یا بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر کے کام خود انجام دینا یہ کسر شان ہے، اگر ہم خود کریں گے تو ہماری شان کم ہو جائیں گی، ہماری عزت گھٹ جائیں گی۔ عزت نہیں گھٹتی اس میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو خود کیا ہے، اگر یہ سوچ کر آپ کریں گے تو ایک سنت ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرے کہ اصل چیز وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، تم مجھ سے محبت کرو، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو رسول سے محبت ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو چاہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی زندگی میں لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں پہرا دیتا ہوں، آپ آرام سے سوئیے، کوئی دشمن آئے تو میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ تو لہٰذا اپنے گھر کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ وہ ہے جو ہوا میں اڑنے لگے،
پانی کے اوپر چلنے لگے، جنگل کے جانور اس کے تابع ہو جائیں۔ اور فرماتے ہیں سب سے بڑی بزرگی یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں سب کے گھر کے والوں کے لیے بہتر ہو۔ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کیا، اتنی عمر گزر گئی، تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے، بازاروں سے اپنے تمام ضروریات کی چیزیں خریدتے تھے اور لاتے تھے۔ لہٰذا ہم اپنے کام کی خود کرنے کی عادت ڈالیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اسی میں اتباع سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر ہم کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا ثواب ملے گا اور آخرت کے اندر بھی۔ یعنی دنیا میں ثواب ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کے ثمرات و برکات ہماری زندگی میں ظاہر فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔